بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ، آفتاب کی روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی تاریکی کی جب چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے اعلان نبوت کر دیا۔ حق اور باطل کی جنگ چھڑ چکی تھی۔ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی آپ لوگوں کو سناتے، اسی اسنا میں وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ جب کافی عرصے تک وحی نازل نہ ہوئی تو لوگوں نے، اسپیشلی کافر اور مشرک لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ ام جمیل جو آپ کی چچی تھی نے کہا، معلوم ہوتا ہے تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اس سلسلے کے رک جانے سے نبی کریم پریشان تھے، مگر لوگوں کی باتوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور آپ شدید رنج اور غم میں مبتلا ہو گئے، اور ایسا شبہ گزرتا ہوگا کہ مجھ سے کوئی قصور سرزد ہو گیا، کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا اور مجھے حق و باطل کی جنگ میں اکیلا چھوڑ دیا۔ یہ سورہ نازل ہوئی اور آپ کو تسلی دی گئی کہ جس طرح رب نے حکمت کے تحت دن اور رات کو بنایا ہے، اسی طرح وحی کے آنے اور نہ آنے میں اس کی حکمت پوشیدہ ہے۔ وہ نہ آپ سے ناراض ہے اور نہ آپ کو چھوڑا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تمہیں پروردگار عنقریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ تمہاری آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا، میری اور دنیا کی مثال راہ رو سوار کی طرح ہے، جو کچھ دیر کے لیے کسی درخت کے تلے ٹھہرے اور پھر چل دے۔ آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا جائے گا جس کے کنارے کھوکھلے موتی کے اور مٹی مشک کی ہوگی۔ آپ کو مقام محمود پر فائز کیا جائے گا اور عنقریب آپ کو وہ کچھ عطا فرمایا جائے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے۔ گویا کہ آئندہ ملنے والی تمام کامیابیوں کی پیشین گوئی کر دی گئی، اور اس وقت آپ کے ساتھ صرف چند لوگ تھے اور اسلام کی شمع مکہ میں ٹمٹما رہی تھی اور اس کو بجھا دینے کے لیے ہر طرف سے طوفان اٹھ رہے تھے۔ دنیاوی اسباب، کافروں اور مشرکوں کی طاقت سے بظاہر ایسا لگتا تھا کہ اس شمع کا جلنا ممکن نہیں، مگر آپ کو خوشخبری دے دی گئی کہ یہ شمع جل کر رہے گی، اور یہ وعدہ حضور کی زندگی میں اس طرح پورا ہوا کہ سارا ملک عرب، جنوب کے سواحل سے سلطنت روم، سلطنت فارس اور مغرب میں بحیرہ احمر تک کلمہ حق سے گونج اٹھا۔ آپ کے بعد آپ کی بپا کی ہوئی تحریک اس طاقت سے اٹھی کہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے ایک بڑے حصے پر چھا گئی اور دنیا کے گوشے گوشے میں اس کے اثرات پھیل گئے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، اور رستے سے ناواقف دیکھا تو رستہ دکھایا۔ ووجدک عائلا فأغنیٰ، اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ ہم تو اس وقت سے آپ پر مہربان تھے جب آپ یتیم پیدا ہوئے۔ ہم نے ایک دن کے لیے بھی آپ کو بے سہارا نہ چھوڑا۔ جب آپ نے اعلان نبوت کیا سب جان کے دشمن بن گئے، تو اللہ کے احسان اور کرم کی وجہ سے آپ کے چچا آپ کے لیے ڈھال بن گئے۔ نبوت سے پہلے بھی آپ اللہ کی وحدانیت کے قائل اور آپ کی زندگی گناہوں سے پاک اور فضائل اخلاق سے آراستہ تھی۔ آپ کو نبوت کے راستے سے ناواقف دیکھا تو راستہ دکھایا۔ آپ قرآن اور اللہ کے لیگل احکامات سے ناواقف تھے تو اللہ نے آپ پر وحی کی، وحی جلی قرآن اور وحی خفی سننا سے نوازا۔ پہلے اللہ نے آپ کو راستہ دکھایا،
پھر سننا کے ذریعے قیامت تک آنے والے انسانوں کو سیدھا راستہ ملا۔ آپ کا بہت بڑا بزنس نہیں تھا، اللہ نے حضرت خدیجہ جیسی نیک سیرت بیوی سے نوازا، اولاد دی۔ آپ کی مالداری اس نوعیت کی نہیں تھی کہ بیوی کی دولت پر انحصار ہو، بلکہ ان کی دولت کو بڑھانے میں آپ کی ایمانداری اور محنت شامل تھی۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا۔ تم خود یتیم رہ چکے ہو، اللہ نے فضل فرمایا اور تمہاری دستگیری کی۔ اس کا شکرانہ یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ سے کسی یتیم پر ظلم و زیادتی نہ ہونے پائے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یتیم کے ساتھ ایسا ہو جانا چاہیے جیسے سگا باپ اپنی اولاد پر مہربان ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مالی مدد مانگے تو اگر دے سکو تو دے دو، ورنہ نرمی سے معذرت کر لو، جھڑکو نہیں۔ اور اگر کوئی دینی مسئلہ دریافت کرے تو چاہے جتنا بھی اجڑ اور جاہل ہو، نامعقول طریقے سے بھی پوچھے تو شفقت سے جواب دو۔ دعوت و تبلیغ دینے والے حضرات کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تمام نعمتوں کے اظہار کی صورت یہ ہے کہ زبان و دل سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور یہ سب اللہ کا فضل اور کمال ہے، میرے ذاتی کمال کا نتیجہ نہیں، اور مخلوق خدا کی ہر ممکن طریقے سے مدد کی جائے۔ جو نعمت نبوت ملی ہے اسے بیان کرو، اس کا ذکر کرو اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دو۔